ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سلمان فریدی اور پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو یاد رہے کہ یہ پروگرام براہ راست نشر ہو رہا ہے اور آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پہ وائب ٹیلی ویژن کا جو نمبر آ رہا ہے اس پہ آپ فون کر کے مجھ سے یا میرے مہمان سے اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھیے اور ہم پوری کوشش کریں گے آپ کے سوال کا جواب دینے کی۔ ناظرین، آج جس بیماری کو یا جس موضوع کو ہم نے چنا ہے وہ ایک بڑی عام بیماری ہے پاکستان میں اور خاص طور پہ سندھ کے صوبے میں، اور ایک وہ ایسی بیماری ہے جو اکثر گرم ممالک کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ بیماری ہے گردوں میں پتھری کی۔ آج جن مہمان کو میں نے دعوت دی ہے وہ پاکستان کی ایک مایہ ناز پروفیسر ہیں گردوں کے امراض کی، عرصہ دراز سے اسلام آباد میں پریکٹس کر رہی تھیں اور حال میں اب کراچی آ گئی ہیں اور یہاں پہ انہوں نے اپنی پریکٹس شروع کی ہے، اور ان سے میں آپ کا تعارف کراتا ہوں۔ وہ ہیں پروفیسر بریگیڈیئر شاہین معین صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام پہ آنے کے لیے، اور آپ کو ہم نے تکلیف دی۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا ایک عام مسئلہ ہے گردے میں پتھری، اور خاص طور پہ یہ سندھ کے صوبے میں تو بہت پائی جاتی ہے، اندرون سندھ سے خاص طور پہ ہمارے پاس بے شمار مریض اس بیماری کے ساتھ آتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ گردوں کے اندر یا جسم کے کسی اعضاء کے اندر بھی یہ پتھری پیدا کیسے ہوتی ہے؟ پتھری کی پیدا ہونے کی تو کئی ایک وجوہات ہیں۔ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو گردے ہیں ان میں ان کا مقصد کیا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جسم کے اندر جو کچھ بھی فضولیات ہیں یا وہ جو چیزیں جو ہمارے جسم کو نہیں ضرورت ہے جن کی، یا غذا میں وہ چیزیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، وہ پیشاب میں خارج ہو جاتی ہیں۔ اب وہ ان کو جب تک وہ پانی کے اندر ڈیزالو رہتی ہیں تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، مگر اگر پیشاب گاڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے باریک باریک ذرات بن جاتے ہیں، ان ذرات کو کرسٹلز کہتے ہیں۔ تو اگر بہت ہی گاڑھا پیشاب ہو تو وہ کرسٹلز آپس میں چپک جاتے ہیں اور وہ چپک کر پتھری بنتے ہیں۔ اب جتنے زیادہ وہ آپس میں چپکیں گے اتنی زیادہ وہ سخت پتھری ہوگی۔ تو جب آپ کہہ رہی ہیں کہ پیشاب گاڑھا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر ڈی ہائیڈریشن ہے، پانی کی اگر جسم میں کمی ہے، جیسے یہ گرم موسم میں یا گرم آب و ہوا میں ہوتی ہے، تو بالکل یہی بات ہے کہ نہ صرف یہ گرمی میں ہوتی ہے، کیونکہ گرمی میں تو ظاہر ہے کہ پسینہ آتا ہے، گرمی لگتی ہے اور پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اکثر لوگ ہوتے ہیں، یہ خاص طور سے خواتین ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم پانی پینا بھول گئے، اور اکثر یہ بھی دیکھا گیا بزرگوں میں کہ کھانا کھا کر اٹھ کے اور پانی نہیں پیا، تو پانی کی کمی ہو جاتی۔ اچھا، سردی میں بھی پانی کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موسم ٹھنڈا ہو گیا تو اب پینے کی ضرورت نہیں پانی۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہی پانی کی کمی، اب دیکھیے اور جو سچویشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلے، سوچا تھا کہ آدھے گھنٹے میں واپس آ جائیں گے، 2-3 گھنٹے لگ گئے، گرمی کا موسم تھا، آپ پانی لے کر نہیں گئے، راستے میں کہیں رک کے کچھ پینا نہیں ہوا تو پانی کی کمی ہو گئی۔ اب اس میں پیشاب اتنا گاڑھا ہو جاتا ہے کہ یہ پتھری بننے کا امکان ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آدمی کو ہوگا، اس کی اور بھی سوائے پانی کی کمی کے اور بھی وجوہات ہوتی ہیں، مگر پانی کی کمی ایک بڑی وجہ ہے کہ جس کا خیال رکھا جا سکتا ہے کہ جی پانی کی کمی نہ ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ اس میں جینیٹک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ اگر والدین کو ہے تو مطلب اس کے ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، کچھ ہے اس قسم کی بات؟ جی درست، ایسی بھی، مگر یہ کچھ چند بیماریاں ہیں، مثلاً پرائمری آکزیلوسس کہلاتی ہے جو کہ عام طور پہ نہیں پائی جاتی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں والدین کو وہ وراثت میں اپنی اولاد کو یہ بیماری دے سکتے ہیں، مگر جو عام گردے کی پتھری ہوتی ہے، کیلشیم آکزیلیٹ کی ہوئی، کیلشیم فاسفیٹ کی ہوئی، یہ وراثت میں نہیں ملتی۔ اچھا، لیکن اور بیماریاں ہوتی ہیں جس کے ایز کمپلیکیشن آف دیٹ ڈیزیز گردے میں پتھری ہو سکتی ہے جس کا پانی سے کوئی تعلق نہ ہو؟ جی بالکل درست ہے۔ مثلاً لوگ گٹھیا پہچانتے ہیں، گاؤٹ پہچانتے ہیں، تو وہ اس میں یورک ایسڈ پیشاب میں خارج ہوتا ہے۔ اب ایسے لوگ جو ہیں وہ یورک ایسڈ زیادہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں اپنے جسم میں، ان کو پھر یورک ایسڈ کی پتھری بن جاتی ہے۔
تو یہ جو ہے یہ پانی کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ آپ سمجھ لیں کہ غذا کی زیادتی کی وجہ سے تکلیف ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس پہ میں آتا ہوں کہ مطلب گٹھیا کا اور اس سے کیا تعلق ہے، کون سی غذا ہے جس کا خیال رکھنا ہو، اور بھی بیماریاں ہیں مطلب یا دوائیں ہیں جن کی وجہ سے یہ پتھری بن سکتی ہے؟ بعض بچے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں ایسی بیماریوں کو جیسے جن کو انگریزی میں میڈلری سسٹک کڈنیز کہتے ہیں، کہ ان بچوں کی پتھریاں بنتی رہتی ہیں، بچپن سے ہی بنتی رہتی ہیں، بہت چھوٹی عمر سے بنتی رہتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اور بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے پیشاب میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو ہم لوگ سائٹریٹس کہتے ہیں، تو جو لوگ پیشاب میں سائٹریٹس کم خارج کرتے ہیں ان کی یہ سائٹریٹس جو ہیں یہ کرسٹلز کو چپکنے سے روکتے ہیں، تو وہ ان کے جو تھوڑے سے بھی کرسٹلز بنیں گے نا وہ چپکنے لگیں گے۔ جی پھر انفیکشن کی وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ جی جن لوگوں کے بار بار پیشاب میں انفیکشن ہوتا ہے اور جراثیم کی وجہ سے جو یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہم لوگ کہتے ہیں، جن کی ایک دو دفعہ میں اینٹی بایوٹک سے علاج نہ کیا جائے یا بار بار ان کو ہو جاتی تو ان کو بھی پتھری بننے کا امکان ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی ایک وجہ نہیں ہے، بہت سی وجوہات ہیں، اور صرف یہ غذا کی وجہ سے نہیں ہوتا، اور غذا کے ساتھ بھی یہی ہے کہ آپ اگر صحیح کمبینیشن غذا کی کھائیں تو مثلا سائٹریٹ والی چیزیں جو ہیں اگر وہ آپ آکزلیٹ والی چیزوں کے ساتھ کھائیں تو پھر وہ آکزلیٹ کے پتھر نہیں بنتے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کچھ دوائیں ہیں یا کچھ غذا میں ایسی چیز ہے جس سے پتھر بن جاتے ہیں یا بننے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی غذا میں چیزیں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کے سوال کا آپ جواب دیں، کالر ہے ہمارے لائن پہ، ان کا سوال لے لیتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جناب، کہاں سے بول رہے ہیں اور اپنا نام بھی بتائیے؟ میں کراچی سے علی رضا خان بول رہا تھا۔ جی علی رضا صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب میں نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا کہ جو ہم لوگ کسی کو کڈنی ڈونیٹ کرتے ہیں تو ڈونیٹر جو ڈونیٹ کرتا ہے اس کی صحت پر تو کچھ اثر نہیں پڑتا؟ ٹھیک ہے، تھوڑا آج کے موضوع سے ذرا ہٹ کے ہے لیکن ڈاکٹر صاحب کے شعبے سے بالکل عین تعلق ہے اس کا کہ ڈاکٹر صاحب کہ اگر کڈنی ڈونیٹ کرتے ہیں تو ان کی صحت پہ کوئی اثر تو نہیں ہوتا؟ دیکھیے کسی سے بھی اگر گردہ لیا جاتا ہے تو ان کا پورا ہر قسم سے معائنہ کیا جاتا ہے اور ان کے سارے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ان کے دونوں گردے کام کر رہے ہیں اور ان کو کوئی بیماری نہیں ہے یا بیماری ہونے کا امکان تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کی صحت پر اثر ہو۔ اگر بہت احتیاط سے کسی کا گردہ لیا جائے تو ان کو گردہ ڈونیٹ کرنے سے نقصان کوئی نہیں ہوتا، اور ہمارے ملک میں تو نہیں مگر جیسے امریکہ میں ہے، یورپ میں ہے، تو 25 سال تک لوگوں کو فالو اپ کیا گیا ہے کہ جنہوں نے گردہ ڈونیٹ کیا اور ان کو نقصان پہنچتا نہیں ہے، ان کا گردہ ٹھیک رہتا ہے، تو دے دینے میں کوئی نقصان نہیں ہے بشرطے کہ آپ کو کوئی اور بیماری نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب واپس آتے ہیں اس موضوع پہ جو ہم آپ سے ڈسکشن کر رہے تھے۔ سوال میرا یہ تھا کہ کچھ ایسی غذائی چیزیں ہیں یا ایسی دوائیں ہیں جن سے گردے میں پتھری بننے کا امکان بڑھ جاتا ہے؟ اچھا دیکھیے جہاں تک غذا کا تعلق ہے بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم مثلا چاول کھا لیں یا پالک کھا لیں یا ٹماٹر کھا لیں تو ہمیں پتھری بن جائے گی۔ جی اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیے یہ خیال کافی حد تک درست نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو آکزلیٹ کا پرابلم ہے کہ یا وہ اپنے معدے میں سے زیادہ آکزلیٹ ایبزارب کرتے ہیں تو ان کے خون میں آکزلیٹ زیادہ، یا ان کو یہ بہت ریئر قسم کی بیماری ہو جس کو آکزیلیوریا کہتے ہیں جس میں آکزلیٹ کا میٹابولزم سارا غلط ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ شاید روک دینے سے کوئی فائدہ ہو، مگر عام آدمی جس کے پتھری بنتی ہے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، اگر آپ چاول زندگی بھر نہ کھائیں تب بھی پتھری بننے کا امکان تو ہوگا۔ اور دوائیں کوئی ڈاکٹر صاحب ایسی ہیں، کوئی ایسی دوائیں تو نہیں ہیں جن کے مضر اثرات میں یہ شکوہ بھی ہو؟ بعض دوائیاں ہوتی ہیں جن سے نقصان پہنچتا ہے، آپ کی یہ
پین کلرز بہت سے اکثر لوگ کھا لیتے ہیں. سوری ڈاکٹر صاحب ذرا آپ کو میں ڈسٹرپٹ کرتا ہوں, ایک اور کالر ہمارے لائن پہ, ان کا سوال لے لیتے ہیں. ہلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام حضور, اپنا نام بتائیے اور کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ جی سر میں گل محمد بات کر رہا ہوں, لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی گل محمد صاحب, آپ کا کیا سوال ہے؟ جی آج بائی چانس مجھے صبح گردے میں پین ہوئی تھی, پتری کی شکایت تھی. جی جی. تو ایک تو ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ آپ پانی کم پئیں, بلکہ جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنا ہی پئیں, اگر جسم آپ کا طلب محسوس کرے پھر پئیں. یہ کس ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ سے؟ میں نے تو نہیں کہا. یہ میں سروسز ہاسپٹل میں گیا تھا لاہور میں. اچھا, انہوں نے یہ بتایا آپ کو. آپ کی کتنی عمر ہے گل محمد صاحب؟ جی سر. عمر کتنی ہے آپ کی؟ 31 ایئرز اولڈ. اچھا, اور یہ پہلی دفعہ آپ کو گردے میں درد کی شکایت ہوئی ہے یا پہلے بھی پتھری کا درد ہو چکا ہے؟ پہلے بھی ہوا اور خارج بھی ہو گیا, اب یہ آج پھر اچانک ہی ہو گیا مجھے. ٹھیک ہے, چلیں ڈاکٹر صاحب سے کچھ مشورہ لیتے ہیں آپ کے لیے. جی تھینک یو. جی کہ ان کو سروسز ہاسپٹل میں کسی نے بتایا کہ یہ کہہ رہے ہیں, کم سے کم پتہ نہیں. جی درست ہے, بعض دفعہ دیکھیے غلط فہمی ہو جاتی ہے ڈاکٹر کے سمجھانے میں اور مریض کے سمجھنے میں. بعض دفعہ اگر یہ کہہ دو کہ پانی بہت پیو تو لوگ جو ہیں وہ 30-32 گلاس پینے لگتے ہیں دن کے, جس کی ضرورت نہیں ہوتی. میرے خیال سے اگر اتنا پانی پیا جائے تو دن بھر سوائے پانی پینے کو اور کوئی کام ہی نہ رہے. اچھا, تو کتنا پانی پینا چاہیے یہ مسئلہ رہتا ہے. جہاں تک ان ڈاکٹر صاحب کا مشورہ ہے, خدا تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اندر جو میکینزم رکھا ہے نا کہ ہمیں پیاس لگتی ہے, تو جب ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں پیاس لگتی ہے اور ہم پانی پی لیتے ہیں. تو بات یہ کہ جتنی پیاس لگتی ہے اگر آپ اس کو اتنا ہی پورا کر لیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اگر آپ گنتی کا حساب رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا گرم ملک ہے, 8 سے 10 گلاس پانی روز کے پینا چاہیے. یہ بھی لوگوں کو غلط فہمی ہوتی کہ صبح اٹھ کے 8 گلاس پانی پی لو, ایسی بھی کوئی بات نہیں, بلکہ اس سے معدہ خراب ہوگا اور تکلیفیں ہوں گی. اور نہ صبح اٹھ کے فوراً پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو. اچھا, پانی ایک مشورہ میں یہ دوں گی کہ مثلاً اگر گرمی میں پیدل چل رہے ہیں یا گرمی کے دوران ورزش کر رہے ہیں یا محنت طلب کام کر رہے ہیں تو جتنی دیر وہ محنت طلب کام ہوگا اتنی 1 گھنٹے میں 1 گلاس پانی ضرور پی لیں. تو اگر آپ 4 گھنٹے کام کرتے ہیں تو 4 گلاس پانی پی لیں, تو اس سے آپ کا جو توازن ہے جسم میں پانی کا وہ برابر رہے گا. ڈاکٹر صاحب ایک کالر اور لائن پہ ہے, ان کا سوال بھی لے لیتے ہیں. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کہاں سے فون کر رہے ہیں اور اپنا نام ذرا بتائیے؟ سر میں شداد پور سے بات کر رہا ہوں, میرا نام ایڈی ہے. جی مہدی صاحب, آپ کا سوال کیا ہے؟ سر میرے گردے میں پتھری ہے. جی جی. تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا, یہ کوئی دوائی شوائی بتا دو چاہ کے نکل جائے. اچھا, آپ نے دکھایا ہے کسی کو؟ ہاں جی, الٹرا ساؤنڈ کرایا تھا. اچھا, نہیں کسی ڈاکٹر کو, طبیب کو دکھایا ہے آپ نے؟ ہاں جی, کافی علاج کیا, نہیں نکل رہی سر. نہیں نکل رہی ہے. اچھا, اور عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر ہے 24 سال سر. 24 سال, اور کب سے ہے یہ پتھری آپ کو؟ یہ تقریباً 3-4 سال سے تکلیف ہو رہی ہے مجھے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا مشورہ دیں گی آپ کو. ہاں جی, یہ میں الٹرا ساؤنڈ کروایا تھا نا. جی جی. تو اس وقت یہ 10 اشاریہ کچھ بتا رہے تھے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لیتے ہیں. سر کوئی اچھی سی دوائی بتا. جی ڈاکٹر صاحب, 3-4 سال سے ان کو گردے میں پتھری ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سینٹی میٹر 10 ملی میٹر کی ہے, تو کافی بڑی ہو گئی ہے. جی اب بات یہ ہے کہ جتنی پتھری بڑی ہوتی جائے گی اس کے نکلنے کا امکان کم ہے, کیونکہ جو اخراج کا راستہ ہے وہ تو چھوٹا ہے. تو جو چھوٹی پتھری ہوتی ہے وہ تو نکل جاتی, پانی کے بہاؤ کے ساتھ نکل جاتی, تو خوب پانی پیو تو نکل جاتی ہے. کوئی ادویات نہیں ہیں کہ جو دے دی جائیں اور ان کے کھا لینے سے پتھری ختم ہو جائے. جو ادویات ہیں وہ ایسی ہیں کہ اگر ہم دے دیں تو آئندہ پتھری نہیں بنے گی, مگر جو بن چکی ہے اس کو کسی طریقے سے نکلوانا پڑتا ہے, یا سرجری کروائیں یا لتھوٹرپسی کروائیں, اس قسم کا کوئی ان کو اختیار کرنا پڑے گا عمل, ورنہ ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ سے تفصیل سے بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے. جی ضرور. تو ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.